تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ چودہویں صدی کا آغاز اور اردو کا سفر جنوبی ہندوستان کی طرف، جہاں وہ دکنی کہلائی اور سرکاری زبان کا درجہ بھی حاصل کیا۔ اردو ادب کی تاریخ تو شروع ہوتی ہے دکن سے، زبان کی تاریخ شروع ہوتی ہے شمالی ہندوستان سے، اتری بھارت سے۔ اردو تو سب کی البیلی تھی، تو یہاں بھی رہی۔ شمال کی اردو گوری چٹی تو تھی، یہاں آ کے سانولی ہوئی ہوگی، سلونی ہو کے کچھ نمکین ضرور ہو گئی۔ ایک زمانے سے دکنی کی ٹرم استعمال ہوئی ہے، لیکن اصل میں یہ قدیم اردو ہے۔ اگر آپ شروع کی شاعری دیکھیں گے، جو اردو کی بنیاد پڑی ہے وہ دکن میں پڑی ہے۔ عشق کی راہ کے مسافر کو ہر قدم تجھ گلی میں منزل ہے، خوش آمدید۔ برج بھاشا، کوروی اور کھڑی بولی کے محاوروں کہاوتوں سے سجی جس زبان کو امیر خسرو نے ہندوی کا نام دیا تھا، شاہان دکن نے اس کی تحسین اور تزئین کی۔ لفظ دکنی سنسکرت کے دکشن سے بنا ہے، اور کئی ماہران لسانیات دکنی کو اردو کی ابتدائی شکل یا پروٹو لینگویج کہتے ہیں۔ دکن میں اس زبان کی کہانی قدر سخن کی عکاسی کرتی ہے۔ سال 1297 علاء الدین خلجی کے لشکروں نے جنوبی ہندوستان کا رخ کیا۔ خلجی نے گجرات پر قبضہ کر لیا۔ شمال سے جانے والے سپاہی، عہدیدار، سوداگر اور ان کے کنبے مقامی زبان سیکھتے تھے اور اسے اپنی زبان میں شامل بھی کرتے تھے۔ اس دور کے گجرات میں ایک ملی جلی زبان گجری نے آنکھیں کھولیں، جو آپسی بات چیت کو سہل بنانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ جلد ہی گجری صوفیوں اور مقامی شاعروں کی زبان بن گئی۔ ہندوی جب فتح گجرات کے بعد گجرات پہنچی تو وہاں جب مقامی بولیاں گجرات کی شامل ہوئیں اس میں، تو وہ زبان گجری کہلائی۔ یہاں کی زبان جو تھی کنڑ اور مراٹھی اور مقامی بولیاں، تو اس کی شمولیت جب گجری میں ہونے لگی تو رفتہ رفتہ اسے ایک الگ شکل ملی، تو اس شکل کو دکنی کا نام دیا گیا۔ دیکھو کتنا سمجھا رہا ہوں میں، نہیں بولے تو سنتے نہیں، اپنی منمانی تم کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں، یہاں کا کھا کو وہاں کا کھا رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں، اٹھتے بیٹھتے بھیجا کھا رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اس زبان کو کبھی ہندی، کبھی زبان ہندوستان، کبھی دکنی کہا گیا۔ وہ جب زبان ٹریول کرتی ہے تو پھر اپنے ساتھ ساتھ وہ نئے ایڈیمز علاقے کے حساب سے جمع کرتی ہے۔ سال 1327 میں محمد بن تغلق نے اپنا دارالحکومت دیوگری منتقل کیا۔ یہ دکنی کے حق میں مفید ثابت ہوا۔ دیوگری کو دولت آباد کا نام ملا اور ہندوی بولنے والے لوگوں کو ایک نیا آشیانہ۔ ہندوی، کوروی، شور سینی، برج اور کھڑی بولی نے رفتہ رفتہ مراٹھی، گجراتی
तेलुगु और दूसरी मकामी जबानों से घुलना मिलना शुरू किया। दौलताबाद में बादशाह तुगलक ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। 2 बरस बाद ही तुगलक ने दिल्ली वापस होने का फैसला किया। उनके साथ दक्कन जाने वालों में से कुछ लोग तो लौटे, लेकिन बहुत से वहीं बस गए। इस तरह शुमाली और जुनूबी हिंदुस्तान की तहजीबों और जबानों के एक दूसरे में जम होने का नया सिलसिला शुरू हुआ। जब मोहम्मद तुगलक ने अपना पायतख्त दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल करने की ठानी, तो वहाँ से लोग भी चल पड़े, दरबार भी, बाजार भी, रियाया भी, सब बोलने वाले ही न रहे। तो उर्दू वहाँ रह के क्या करती, वो आखिर में चल पड़ी। चलते चलते कहीं रायन बसेरा हुआ, कहीं रात को रुक गई, अलाव जलाए, अलाव की आग में उसका तमतमाता हुआ चेहरा दिखाई देता था। गोरी रंगत, गंगा की नहाई, जमुना की धुली। यहाँ आई और आने के बाद जब गोदावरी पार करके मुड़ के देखा तो एक ही किनारा था, दूसरा किनारा तो था ही नहीं। चिश्तिया सिलसिले के मशहूर सूफी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज 1398 में दिल्ली से दक्कन आए। उन्होंने गुलबर्गा को अपना मस्कन बनाया। आज भी सूबे कर्नाटक का ये शहर तसव्वुफ का गहवारा है। बंदा नवाज ने 195 किताबें लिखी। उनकी लिखी हुई मेराजुल आशिकीन को दक्कनी या उर्दू की पहली नसरी किताब माना जाता है और उनकी नज़में उस जमाने में भी खासो आम में मकबूल थीं। देखो बाजे तन की चक्की, पीर चातुर होके सक्की, सौकन इब्लिस खिच खिच थक्की, या बिस्मिल्लाह अल्लाहू, या बिस्मिल्लाह अल्लाहू। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के चक्कीनामा के ये बंद अपने मुरीदों से बराह रास्त मुकालमा करने के वसीले थे। दक्कन में तसव्वुफ की अमीक बातें आम फहम ज़बान में लोगों तक पहुंच रही थीं। गरज इस ज़बान की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा था, महलों में भी और खानकाहों में भी। तुगलक की वापसी के बाद दक्कन में 1348 से 1526 तक बहमनी सुल्तानों के सर पे ताज चमका। मुकामी हिंदुओं का ताउन इस हुकूमत के 191 बरस तक कायम रहने की खास वजह थी। विंध्य से कृष्णा नदी तक फैली सल्तनत के हुक्मरानों ने अदब की खूब आबियारी की। बहमनी बादशाहों ने तहजीबी इज्तिमा की एक नई रिवायत शुरू की जो दक्कन के अदब, इमारत साजी, मौसीकी और रस्म रिवाज में आज भी झलकती है। बहमनी सल्तनत ही में उर्दू के जो अव्वलीन नुखूश हैं वो उजागर हुए। उर्दू के पहले नमूने इसी दौर में मंजर आम पर आए। फखरुद्दीन निज़ामी ने 15वीं सदी के आगाज में संस्कृत, प्राकृत और कई बोलियों की आमेजिश से मसनवी कदमराव पदमराव लिखी। दक्कनी हिंदुस्तान में 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी के दरमियान कभी मसनवी कदमराव पदमराव लिखी गई। यहाँ से उर्दू में अदब का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ। अल्लाह री तेजियो बुरिश उस शोला रंग की चमकी सवार पर तो खबर लाई तंग की। 1503 में अशरफ बयाबानी की लिखी हुई मसनवी नौसरहार ने शायरी की एक नई सिंध को जन्म दिया। नौसरहार दरअसल वाक़ई करबला है और मरसिये की इब्तिदाई शक्ल है। मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से निकला है जिसका मतलब मरने वाले का मातम करना है, और मरसिया भी इब्तिदा ही से दक्कनी
ادب میں موجود رہا ہے۔ جب ہم اردو شاعری کی مختلف اصناف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 صنف غزل اور مرثیہ ایسی اصناف ہیں کہ جن کو ہم دنیا کی کسی بھی صنف کے سامنے میں رکھ سکتے ہیں۔ مرثیہ وہ صنف ہے جس کو دنیا کی کسی بھی زبان کی شاعری کے مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کلاسیکل، ایپک اور ٹریجڈی تینوں کی خوبیاں ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہی بیشتر شعراء نے مرثیہ کہا ہے۔ ایک ہی واقعے پر مبنی ہونے کے باوجود الگ الگ مرثیے میں الگ الگ کردار نگاری اور ماجرا سازی ہے، اور ہر شاعر یا مرثیہ گو کا اپنا الگ رنگ، ڈھنگ اور آہنگ ہے۔ مشہور و معروف مرثیہ گو میر انیس نے کہا، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ 15ویں صدی کے آخر تک بہمنی سلطنت بکھرنے لگی اور 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی احمد نگر میں نظام شاہی، برار میں امد شاہی، بیدر میں برد شاہی، بیجاپور میں عادل شاہی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی۔ جب بہمنی سلطنت ختم ہو گئی تو اس کے 5 صوبوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، جس میں سے قطب شاہی سلطنت، عادل شاہی سلطنت یہ بڑی اہم ہے اور انہوں نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی ہے۔ عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے تقریباً سبھی حکمراں ادب پرست تو تھے ہی، وہ شاعری، موسیقی اور دوسرے فنون کے سرپرست بھی تھے۔ اس معاملے میں بیجاپور کے ابراہیم عادل شاہ دوئم اور گولکنڈہ کے قلی قطب شاہ صف اول میں تھے۔ گولکنڈہ یعنی قطب شاہیوں کے دارالحکومت اور بیجاپور عادل شاہیوں کے پائے تخت کی زبان پہ غور کریں تو لسانی اعتبار سے، لنگوسٹکس کے اعتبار سے ہم کو اس میں فرق نظر آتا ہے۔ بیجاپور کا جو علاقہ تھا گجرات سے وہ قریب تھا، پورے ادب میں اس کے سنسکرت کے تتسم اور تدبھو الفاظ کا اثر ہے، لیکن اس کے برخلاف قطب شاہی دور کے ادب میں اس کی زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ برج بھاشا اور فارسی کا اثر ہے۔ ابراہیم عادل شاہ دوئم جگت گرو کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے 59 گیتوں پر مشتمل کتاب نورس لکھی، ہر گیت کو ایک الگ راگ میں باندھا۔ وہ سادھوؤں کی طرح زعفرانی کپڑے پہنتے تھے۔ ان کی شاعری میں دیوی دیوتاؤں کی تعریف کے ساتھ ساتھ پیغمبر حضرت محمد صاحب اور خواجہ گیسو دراز سے عقیدت بھی نظر آتی ہے۔ پوری کتاب میں سنسکرت کے الفاظ کا جس طرح استعمال اس نے کیا ہے، شیو و پاروتی اور جتنے ہمارے میتھولوجیکل کیریکٹرز ہیں بہت سے، ان سب سے جو اس کا رشتہ بنتا ہے، اردو کا دامن جتنا وسیع رہا ہے اس لحاظ سے کسی دوسری زبان کا نہیں رہا۔ اردو کا پہلا شاعر محمد قلی قطب شاہ تھا، اور اس کی وہ مشہور غزل کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، اس کے مقطع میں قطب شاہ نے کہا کہ قطب شاہ نہ دے مجھ دیوانے کو پن، دیوانے کو کوئی پن دیا جائے نا۔ محمد قلی قطب شاہ معانی کے تخلص سے شاعری کرتے تھے۔ اپنی کلیات میں قطب شاہ نے نہ صرف عام فہم زبان میں لکھا بلکہ بے شمار مقامی موضوعات کو بھی اپنی شاعری میں نمایاں جگہ دی۔ ان کی آزاد خیالی نے ہندوستانی ادب کو وسیع کیا۔ محمد قلی قطب شاہ 1580 میں تخت نشین ہوا تھا اور وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اور اس نے اپنے دیوان میں اس زمانے کے کلچر، اس زمانے کا لباس، زیورات، وہ جو گنگا جمنی تہذیب تھی وہ، اور مشترکہ کلچر تھا اور مخلوط تمدن تھا، اس پہ اس نے روشنی ڈالی ہے۔
मुल्ला वजही कुली कुतुब शाह के दरबार में शायर थे। उन्होंने सबरस और कुतुब मुश्तरी लिखी। मसनवी कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह और उनकी हिंदू रानी भागमती के इश्क की दास्तान है। कुतुब शाह ने भागमती से शादी की, उसे हैदर महल कहा और उसके नाम पर हैदराबाद शहर तामीर किया। शहर हैदराबाद अपनी तामीर के वक्त से ही अदब और सकाफत के लिए मशहूर रहा है। इसके बानी कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के लिए दुआ मांगी थी। मेरा शहर लोगां से मामूर कर या सामी, राख्या ज्यूं तू दरिया में मीन या समीन। उर्दू पैदा हुई दिल्ली में, लखनऊ में पड़ी बड़ी, लेकिन सवारी गई दुल्हन बनाई गई हैदराबाद में। तो हैदराबाद उर्दू के लिए एक शान का मकाम है और उर्दू को ज़िंदा रखना हैदराबादियों का फ़र्ज़ है। कुली कुतुब शाह का अहद उर्दू अदब का नुक्ता-ए इनकलाब माना जाता है। उन्होंने दक्कनी को फ़ारसी के असर से बिल्कुल आज़ाद कर दिया और हिंदुस्तान की बात की। यहाँ की वीर गाथाएँ, त्यौहार, फल तरकारी सभी को मौजू बनाया। हज़रत मोहम्मद और हज़रत अली से कुली कुतुब शाह को जो अक़ीदत थी, उसमें कृष्ण के लिए राधा के प्यार की गूंज भी थी। उनकी इश्किया नज़में आज भी बड़े शौक़ से गाई जाती हैं। ये वो दौर था जब दक्कनी को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल हुआ। दक्कन का दरबार हो या बाजार, इसी ज़बान में गुफ्तगू हुआ करती थी। शाह हो या संत, इसी ज़बान में लिखा करते थे। दक्कनी अदब के लिए ये एक गैर मामूली तख्लीकी दौर था। मुल्ला गव्वासी का नाम इस दौर के शायरों में नुमायां है। शायरी का शौक रखने वाले गव्वासी गोलकुंडा किले के मुहाफिज दस्ते में काम करते थे। उन्हें इस काम से नफरत थी। उन्होंने कुली कुतुब शाह की तारीफ में एक कसीदा लिखकर इस बात का जिक्र किया। सुल्तान खुश हुए। गव्वासी तरक्की करके दरबार तक पहुंचे और फिर बीजापुर में गोलकुंडा के सफीर बने। उनकी मसनवी सैफुल मुल्कुल जमाल आगे चलकर मसनवी लिखने वालों के लिए एक मिसाल बन गई। आजाद ख्याली और शायरी के इस माहौल में महलका बाई चंदा 18वीं सदी में दक्कनी की पहली शायरा हुई, जिनका दीवान आज भी अहले ज़ौक़ के लिए दिलचस्पी का सामान है। हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है, फूल बनने की तमन्ना में जिए बैठी है। जब हम ख़वातीन का जिक्र करते हैं उर्दू में, तो नाम तो हमको 19वीं सदी के आखिर से मिलते हैं, लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि शायरी नहीं कर रही थी या लिख नहीं रही थी। ख़ास तौर से मैं ज़िक्र करना चाहूँगी महलका बाई चंदा का, जो हैदराबाद के निज़ाम के दरबार में से वाबस्ता थी। ये पहली ख़ातून शायर हैं उर्दू की जिनका दीवान बाकी रह गया है और वो छपा है। 17वीं सदी में दक्कनी में शायरी करने वाले एक बड़े शायर थे मुल्ला मियाँ नुसरती। 1657 में लिखी हुई उनकी गुलशन इश्क मनोहर और मधुमालती की इश्किया दास्तान है। कह कौन है तू सो इजहार कर, परा है कि है देव या है बशर। नुसरती जो मलिक शौरा थे उस दौर के, दरबार के शायर थे, जिसे कोर्ट पोइट ऑफ आदिल शाहीज़ कहा जाता है। नुसरती के बड़े कारनामे हैं। बहुत उनका एक शेर सुनिए कि नको कर तू लही बोलने का हवस, अगर छंद बोले तो एक बैत बस। इसी दौर के सैयद मोहम्मद खां इशरती को दक्कनी का आखिरी बड़ा शायर माना जाता है। लिखिया दिल के लहूसों यो नामा तुझे, जो तुझबिन दिसया दिन क़यामत मुझे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद
قطب شاہی عہد میں وجہی، غوازی، نصرتی، ابن نشاطی اور ایک پورا سلسلہ ولی تک پہنچتا ہے۔ 17ویں صدی کا آخری دور تھا۔ دکنی مدراس اور میسور تک پہنچ چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ کئی ہزار فوج جو ہے یہاں ملبار میں داخل ہوئے، حالانکہ ان کے آفیشیل زبان یا دفتری زبان فارسی ضرور رہی، بول چال کی زبان اردو تھی۔ اس وجہ سے کیرلا میں، ملبار میں اور دوسری کئی جگہ پر جو ہے ملیالیوں کے ساتھ ان کا ملن ہوا اور اردو زبان ملیالیوں میں بھی بڑھنے لگی۔ اردو کی ابتدائی دور میں کنٹریبیوشن میسور، بنگلور، بیجاپور، گلبرگہ کا بھی رہا ہے، اور اسی طرح آج جسے چنئی کہتے ہیں مدراس، وہاں بھی اردو کے استعمالات سامنے آئے ہیں۔ چونکہ حکومتوں کی زبان اردو یا فارسی تھی، تو اردو کے بے شمار الفاظ تمل زبان میں آ گئے ہیں، لین دین ہوا زبانوں کا۔ اسی طرح تمل زبان کے الفاظ بھی اردو میں آئے ہیں، لیکن یہاں کی دکنی اردو میں آئے ہیں، شمالی ٹکسالی اردو میں نہیں۔ اس دور میں اورنگ آباد اور گجرات میں بھی بڑے شاعر ہوئے۔ شمس الدین ولی اللہ ولی دکنی اسی دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1665 کے آس پاس اورنگ آباد کی بتائی جاتی ہے اور رہائش احمد آباد کی، لیکن ان کی شاعری ایسی کہ دکن کی پہچان بن گئی۔ ولی دکنی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ زبان کا جو دکنی پن ہے، اس دکنی پن کو ولی نے اس حد تک کم کیا کہ یہ زبان ملک بھر میں پھیلنے کے لائق ہو گئی، اور پھر دھیرے دھیرے یہ زبان اپنے ادب کے ساتھ دکن سے شمال کی طرف چلی گئی۔ ولی 1700 عیسوی میں دلی آئے، جہاں فارسی شاعری کا بول بالا تھا۔ صوفی بزرگ شیخ سعد اللہ گلشن سے ملے۔ شیخ سعد اللہ نے ولی کو شاعری میں فارسی لب و لہجہ بھی استعمال کرنے کی صلاح دی۔ جناب کچھ فارسی بھی ڈالیے۔ بے شک بے شک۔ سعد اللہ گلشن نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو دکنی زبان ہے، اب اس میں شاعری تو ہو چکی، اب اس میں نئے رجحانات کو بھی جگہ دینا چاہیے، کیونکہ زبان ایک حرکیاتی شے ہے، وہ جامد اور ساکن نہیں رہ سکتی، اس میں بھی انقلاب آتے رہتا ہے۔ کچھ سناؤ بھائی۔ لیجئے ولی صاحب کا ہی یہ تازہ کلام سنیے۔ ارشاد۔ تجھ گھر کی طرف سندر آتا ہے ولی دایم، مشتاق درس کا ہے ٹک درس دکھاتی جا۔ ولی کا کلام ریختہ بے انتہا مقبول ہوا۔ اب یہ ملاحظہ فرمائیے، عشق کی راہ کے مسافر کو ہر قدم تجھ گلی میں منزل ہے۔ امیروں کی محفلوں اور دلی کے گلی کوچوں میں لوگ ان کے شعر سنتے اور سناتے۔ ولی خود کہے بغیر نہ رہ سکے۔ دل ولی کا لے لیا دلی نے چھین، جا کہو کوئی محمد شاہ سوں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے کہا ہے کہ اردو شاعری میں ولی کو وہی مقام حاصل ہے جو انگریزی میں چوسر کو، فارسی میں رودکی کو اور عربی میں محلحل کو۔ ولی دکنی کا سارا ادبی ذخیرہ اپنے اشعار میں سمیٹے 18ویں صدی کے شروع میں دلی آئے اور اردو کی ارتقاء کو ایک نئی سمت ملی۔ شمال کو ان کا سہل عام فہم انداز بھا گیا۔ میر تقی میر نے برسوں بعد ولی کے لیے کہا، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن تھا۔ 18ویں صدی کی ابتدا میں اردو دکن سے ایک نئے تیور کے ساتھ دلی لوٹ رہی تھی۔ داستان اردو میں ایک نئے ورق کا اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس ورق کا مطالعہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے
जहाँ में ढूंढ